السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے پمفلٹ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کی حقیقت جو ہے وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہے تھے. حدیث نمبر 14 سے پہلے مرزا جی نے ایک نوٹ قائم کیا. چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مندرجہ بالا حدیث نمبر 13 میں تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیوں کیا؟ اس اہم بات کی حقیقت و حکمت اور امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وجوہات کو جاننے کے لیے صحیح احادیث نمبر 14 تا نمبر 16 ملاحظہ فرمایا. اور میں نے وہیں یہ بات کہی تھی کہ جس طرح پہلے مرزا جی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین و تنقیص کی، اب یہاں سے مرزا جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین اور گستاخی کا معاملہ شروع کر رہے ہیں. تو ہم نے حدیث نمبر 14 پڑھا تھا پچھلے درس میں اس کی حقیقت کو. اب مرزا جی آگے مطلب لکھتے ہیں اپنے وہی اس گمان کے ساتھ کہ مجھے تو سننے والی یا میرے پڑھنے والی پبلک وہ ہے کہ جو شاید سارے کے سارے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں کہ حضرت جی نے پہلے کیا کہا اب کیا کہہ رہے ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں تو بعد میں کیا کہیں گے، اس کو دیکھے بغیر اور اس کی تحقیق و تفتیش کیے بغیر وہ ایک نظریہ اور عقیدہ بنا لیتے ہیں. مرزا جی نے حدیث نمبر 14 کے تحت آگے یہ کہا ہے کہ سیدنا علی بن حسین تابعی رحمہ اللہ المعروف امام سجاد زین العابدین مروان بن حکم کا بیان نقل کرتے ہیں. مروان بن حکم کا بیان نقل کرتے ہیں. اچھا یہ آپ سمجھے ذرا، میں آپ کو بتاؤں ذرا بات. دیکھیں مرزا جی نے اس کے لیے یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، یہ کہہ کے جو نا مرزا جی نے نقل کیا ہے اور اس کے لیے پھر حوالہ دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3111 3112. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 509، کتاب المناسک ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب التمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یکن معه ہدی. اس کے تحت مرزا جی نے حدیث نمبر 1563 کا بھی حوالہ دے رکھا ہے. یہ میں نے 1563 حدیث نمبر نکالا ہے، اس کی میں عربی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں ان الحکم ان علی بن حسین ان مروان بن حکم. اچھا کیا مطلب کہ مروان بن حکم سے علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی. اچھا مرزا جی کہتے ہیں کہ علی بن حسین زین العابدین نے مروان بن حکم کا بیان نقل کیا. اب بظاہر اگر دیکھا جائے روایت بیان کرنا اور نقل کرنے میں بظاہر ہمارے اردو داں طبقے کو
ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس کا بیان تھا، کہیں سے وہ نقل کر دیا، بس اس حیثیت سے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مرزا جی نے یہ چالاکی کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا جی حدیث نمبر 13 کے تحت جو نے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سیدنا قیس بن تابع رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے مروان بن حکم، بریکٹ میں لکھتے ہیں، جو جنگ جمل میں بنو امیہ کی طرف سے لوگوں کو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا. بھائی میرے، مرزا جی پہلے اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کا، خاص طور پہ بھڑکانے والے، ان کا سرغنہ قرار دے دیا اس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ایک عمارت کھڑی کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے جو بنیادی روایت پڑھ رہا ہے وہ مروان بن حکم سے ہے. اور سنیں ذرا بات کو، روایت بھی صحیح بخاری میں، مرزا جی نے خود بھی حوالہ دے رکھا ہے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر مروان بن حکم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب زین العابدین وہ مروان سے روایت کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی میرے، بھائی سمجھے ذرا اس بات کو کہ یہ تو باقاعدہ روایت بیان کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت میں تو وہ ان کے شاگرد ہیں. علی بن حسین جو ہیں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ مروان بن حکم کے شاگرد ہیں. اور جیسے کہ میں عموماً کہا کرتا ہوں، مروان بن حکم کے کردار سے فی الوقت بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ آپ پیچھے اسے یہ کہہ کر آئے ہیں کہ وہ تو علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جمل کے موقع پر بھڑکانے والوں کا سرغنہ تھا، اور اسی سے پوتا روایت کر رہا ہے. اتنی حیثیت دے رہا اس کو. آپ کو یاد ہوگا یزید والی بحث میں ہم نے پڑھا تھا، مرزا جی نے یہ توجہ دلائی کہ محدثین نے تو یزید سے روایت نہیں لی ہے. اچھا، مروان کو بھی اسی درجے کا ظالم مرزا جی قرار دے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسی درجے کا مروان ظالم ہے، یزید کی تو فی الوقت بحث ہی نہیں ہے. ابھی بحث یہ ہے کہ اگر مروان اس درجے کا ظالم ہے تو محدثین نے اس کی روایت کیوں لے لی، خاص طور پہ امام بخاری؟ یہ بھی ایک بات سمجھنے کی. چلو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ بدعتی کی روایت، ظالم کی روایت، اگر وہ اپنی روایت میں سچا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. چلو بھائی ٹھیک، مانا ہمارے سر آنکھوں. لیکن یہ تو بتائیں کہ علی بن حسین نے کیا سوچ کر ان سے روایت لی ہے. یہ تو کم از کم ہمیں مرزا جی بتائیں، یا مرزا جی کے اخباری بتائیں میں کہ انہوں نے مروان سے کیا سوچ کر روایت لے لی، کہ ان کے دادا کا جو سب سے زیادہ مخالف تھا اس سے انہوں نے روایت لے لی. چلیں اسے بھی چھوڑا. آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ میں، بریکٹ میں مروان، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت موجود تھا جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع، مرزا جی بریکٹ میں لکھتے ہیں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنے سے منع کر رہے تھے. صحیح. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا لبیک بعمرہ و حجتن، یعنی عمرہ اور حج اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا، اور فرمایا میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک نہیں کروں گا. نہیں سمجھے؟ اچھا، میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق اور اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت لیکچر 8 پارٹ 2 کے اندر ہم نے یہ حج تمتع کے پورے مسئلے کی وضاحت کر رکھی ہے. یہاں تو صرف مرزا جی نے جو 2 روایتیں نقل کی اس پر ایک مختصر سا تبصرہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے. اچھا، اب دیکھیں روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ مروان بن حکم کہتا ہے کہ میں نے عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرہ و حجتن. آپ نے فرمایا کہ میں کسی شخص کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا، اب یہاں سے مرزا جی نے یہ تاثر دیا ہے جیسے اوپر لکھ کر آئے نا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وجوہات. تو ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو مرزا جی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے حج تمتع پابندی لگا کے عوام کو اپنے خلاف کیا. اچھا، میں ذرا آپ کو بتاؤں، یہ بات صرف اس حد تک کی ہے. میں
بلکہ اس کو بھی مرزا جی کی اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے آگے مرزا جی نے جو لکھا نا وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دونوں مقام عثفان پر اکٹھے ہوئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ حج تمتع سے روک رہے تھے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عمل سے کیوں منع کر رہے ہیں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے؟ جواب میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی سے فرمایا آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں، آپ ہمارے معاملے میں دخل نہ دیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اسے دخل دیے بغیر چھوڑ نہیں سکتا. پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی کہ اب بریکٹ ہے کہ خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسی فیصلے پر ہی قائم ہے، تو دونوں یعنی حج اور عمرہ کو اکٹھا ادا کرنے کا اعلان کیا. یہ سمجھ گئے؟ اچھا یہ دیکھیں، ایک نقطے کی بات یہ ہے، مرزا جی نے اس کو اس جگہ پہ جان بوجھ کر، آپ کو پتا ہے کیا کیا ہے؟ مرزا جی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. کس کا نام نہیں لیا؟ میں آپ کو بتاؤں، سمجھیں. دیکھیں یہ میرات میں سنن کبریٰ للبہقی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 30 اور 31 ہے، کتاب الحج، باب کراہیت من کرہ القرآن من کران و تمتع. اس کے تحت یہ حدیث نمبر 8877 ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیت عن المتعہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ حج تمتع سے منع کرتے ہیں؟ قال لا، کہ نہیں. وَلَكِنِّي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر کی زیارت بہت زیادہ کی جائے، اللہ کے گھر کی زیارت بہت زیادہ کی جائے. اچھا یہ ذرا سمجھیے گا بات کو. پھر یہ جو صحیح بخاری کے حوالے سے مرزا جی نے حدیث بیان کی ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 368 اور 369، اور یہ وہ شرح ہے کہ جس کے لیے خود مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر یہ بات کہہ رکھی ہے کہ آپ یعنی ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کے لیے فتح الباری وغیرہ شرائیں دیکھیں، ہے نا. تو مرزا جی نے اس مقام پر بھی دیکھنی چاہیے تھی، لیکن مرزا جی نے دو ہی معاملات ہوئے ہوں گے، یا تو دیکھی تو چھپا لی، اور یا پھر وہی جو ہم کہتے ہیں مرزا جی ڈکٹیشن پہ چلنے والا آدمی ہے، اس کی کہاں فتح الباری تک رسائی. ایک بات وہ لکھتے ہیں کہ فثابت عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت شدہ بات ہے ان اتم لحجکم و عمرتکم ان تنشؤوا لکل منہما سفرا. وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تم حج اور عمرے کو علیحدہ علیحدہ مکمل کرو تاکہ ہر ایک کے لیے تم سفر کرو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر ہے 397، کتاب الحج ہے، اس میں حدیث نمبر 2844 ہے. باقاعدہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حج اور عمرے کو الگ الگ کرو، اس طرح حج بھی پورا ہوگا اور عمرہ بھی پورا ہوگا. اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت سے واضح ہو جاتا ہے. وَلَكِنِّي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے گھر کی زیارت لوگ بار بار کریں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تربیتی نیت کے اوپر سمجھے ذرا اس بات کو کہ اس بات کا حکم دیا کہ تمتع حج تمتع نہ کیا جائے. سمجھنا. اب مرزا جی نے یہاں پہ چلاکی پمفلٹ میں کیا کی کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجوہات بیان کرنے میں اس وجہ کو شامل کیا کہ انہوں نے حج تمتع پہ پابندی لگائی. سمجھنا. اب پابندی لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آگے پڑھوں گا، ذرا سمجھنا. اور مرزا جی نے چھپایا کیا کہ یہ کام سیدنا عثمان نے نہیں کیا، ان سے پہلے یہ کام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اور ہم نے اس مقام پر بھی جہاں تفصیلی یہ ویڈیو بنائی، اور آج ایک دفعہ پھر آپ بھائیوں کو توجہ دلانا ہے، مرزا جی کے سارے سہولت کار، اب مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے ہمارا سوال ہے
کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج تمتع کے فیصلہ سننے کے بعد کیا آپ نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے حج تمتع کیا؟ اور سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت لا رہے ہیں نا، اور ذرا دیکھنا، ذرا یہ دیکھنا اب آپ، اور آپ کو میں حیران کروں. مرزا جی نے 15 علمی و تحقیقی مجلس اوپن کوشچن اینڈ آنسر سیشن ود انجینئر محمد علی مرزا 24 جنوری 2018 کی اپلوڈڈ اپنے ویڈیو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پولیٹیکل ڈیسیژن کی وجہ سے ایسا کیا. سیاسی نقطہ نظر. آپ اندازہ کریں اس کذاب و دجال آدمی کو، بھائی یا تو یہ آدمی نرا جاہل ہے اور یا یہ کذاب و دجال آدمی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پابندی پولیٹیکل یعنی اس سے روکا پولیٹیکل ریزن سے لگائی تھی، یا آپ نے اپنی وجہ بتائیے؟ وَلَكِنِّي أَرَدْتُ كَثْرَةَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کے گھر کی لوگ بار بار زیارت کریں. یہ سیاسی نقطہ نظر ہے. اب یا تو اس جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، اور یا پھر وہی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرنے کے لیے ڈکٹیشن لیتے ہوئے اس نے عمر رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا. اچھا پھر وہیں یہ کہتا ہے، آپ مسلم شریف پڑھ کر دیکھ لیں کتنے سخت قسم کے کمنٹس ہیں صحابہ کرام کے حضرت عمر کے بارے میں اس معاملے میں. میں نے وہیں یہ بات کہی کہ مرزا جی آپ ہمارے سامنے بیٹھیں اور صحیح مسلم کھولیں، ہم صحابہ کرام آپ کو معاف کرتے ہیں. ایک صحابی کا سخت کلمہ دکھاتے ہیں اس مسئلے پہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف، ایک صحابی کا. صحابہ کرام آپ کو معاف، ایک صحابی کا سخت کلمہ. وہ آپ نے کہا کتنے سخت کلمات ہیں صحابہ، آپ کھول کے دیکھیں. سم بتانے کا مقصد تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابہ نے مخالفت کی. اور سنیں ذرا بات، اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ لیکن ظاہر ہے ان کی وجہ سے وہ دب گئے، کچھ کہہ نہیں سکے. ان کی وجہ سے وہ دب گئے، وہ کچھ کہہ نہیں سکے. ہم نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روم اور فارس سے دب نہ سکے، عمر سے دب گئے. خیر یہ وہی علم کلام ہے جو ایران سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے. یہ وہی علم کلام ہے کہ جب پوچھا جاتا تھا کہ ابو بکر عمر و عثمان کی خلافت اگر صحیح نہ ہوتی تو علی ان کے مشیر کیسے ہوتے، تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ ان سے دب گئے تھے. نہیں سمجھے بات کو؟ غور طلب نقطہ ہے کہ یہ وہی علم کلام یہاں دہرایا گیا. اب آگے کہتے ہیں پھر حضرت عثمان نے بھی یہی کیا، حضرت علی بھی بولتے رہے، عبداللہ بن عمر نے خود حضرت عمر کے ڈیسیژن کے خلاف بولے. ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی، آج پھر توجہ دلا رہے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے. اب آگے چلیں. پھر جب حضرت علی کا دورہ خلافت آیا تو جہاں کہیں اور بدعتیں جاری ہو چکی تھیں، اور بھائی یہ جملے غور سے سن لو، یہ بہت کام کے جملے ہیں. حضرت علی کا دورہ خلافت آیا تو جہاں کہیں اور بدعتیں جو جاری ہو چکی تھی آل امیہ کے گورنروں کی وجہ سے، تو سیدنا علی نے وہ ساری ختم کی. ان میں سے ایک یہ بھی بدعت ختم کی، حج تمتع پر سے پابندی اٹھا لی. اس کا مطلب مرزا جی حج تمتع پر پابندی لگنے کو بدعت کہتے ہیں. اس اعتبار سے پہلے بدعتی ہوئے عمر اور دوسرے بدعتی مرزا صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ دونوں کا پہلے نام بھی لے چکے ہیں. چالاکی یہ کی کہ آگے ان دونوں کا نام الگ کر کے آل امیہ کے گورنر کہہ دیا، جبکہ پابندی لگائی کس نے؟ امیر المومنین عمر. کہیں کون رہے؟ علی. انہیت عن المتع، کہ آپ حج تمتع سے منع کر رہے ہیں. کس نے کہا؟ علی نے. کس کو کہا؟ آل امیہ کے گورنر کو. کس کو؟ عمر کو. پھر خود مرزا جی نے اپنے پمفلٹ میں روایت درج کی دو کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے پابندی لگائی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا حج یعنی کہ حج تمتع کی نیت سے، اور کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پر یعنی اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ یہ آل امیہ کے گورنر روک رہے تھے. یہ کون تھے؟ خود امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ بقول مرزا جی کے. تو اگر مرزا جی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، اگر مرزا جی اسے بدعت کہہ رہے ہیں، اور سنو ذرا بات کو، تو کس کو بدعتی کہہ رہے ہیں؟ عمر اور عثمان کو. اور مرزا جی مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر کہتے ہیں
علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میرا طریقہ اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہوگا. اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پر ہوں گے. خلفاء راشدین کے مخالفین بدعت پر ہوں گے. اب بھائی سمجھے بات یا نہیں سمجھے؟ تو جب خلفاء راشدین کے مخالفین بدعت پر ہوں گے تو خلفاء راشدین کو بدعتی کہنے والا کون ہوگا؟ اب بھائی اب نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ اچھا چلیں. اچھا پھر غور طلب نکتہ ہے، اب ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا کہ آیا بات یہیں تک ہے. میں نے عرض کیا آپ سے پہلے ہی کہ ہم نے تفصیل تو صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت لیکچر 8 پارٹ نمبر 2 کے اندر ہم نے دے دیے. اب ذرا یہ سمجھے گا، صحیح مسلم کتاب الحج میں باب جواز التمتعی، اس باب کے تحت حدیث نمبر 2864 ہے. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 2864. عبد الرحمن بن ابی شعثہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابراہیم نخعی اور ابراہیم تیمی کے پاس گیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس سال حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کروں. میرا ارادہ ہے کہ میں اس سال حج اور عمرہ، دونوں ایک ساتھ. اور یار سمجھے ہی نہیں. ابراہیم نخعی نے کہا لیکن تمہارے والد تو حج اور عمرے کو ملا کر نہیں کرتے تھے. تمہارے والد تو حج اور عمرے کو ملا کے، ابو شعثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ملا کر نہیں کرتے تھے. تو یہ مسئلہ عمر اور عثمان کا ہے. اچھا چلیں. نیز ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا ربضہ میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے ان سے اس کا ذکر کیا حج تمتع کا، تو حضرت ابو ذر نے کہا یہ ہمارے ساتھ خاص تھا، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. لو جی نیا فقہی مسئلہ پڑھو. بھائی پہلا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ حج تمتع سنت ہے، سنو عمر اور عثمان نے روکا، اور یہاں مرزا جی نے کہا سے عثمان نے روکا ہے نا. اور جس کے لیے علی کہتے ہیں کہ جس کے لیے مرزا جی کہتے ہیں کہ اصحاب علی میں سب سے لائق و فائق جو شخصیات تھے ان میں ایک ابو ذر غفاری، دوسرے سلمان فارسی. وہی ابو ذر غفاری جو علی اگر مثال ہے حج تمتع کی احرام باندھ بھی لیتے ہیں، اس کی نیت بھی کر لیتے ہیں، وہی ابو ذر غفاری کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے تھا، تمہارے لیے ہے ہی نہیں. لو جی اب بتائیے مرزا جی اور مرزا جی کے حواری اس مسئلے پر کیا کریں گے؟ چلیں پھر اس کے بعد اب ذرا یہ دیکھیے گا بات کو کہ میں آپ کے سامنے ہاتھی کے دانت رکھتا ہوں. ذرا ہاتھی کے دانت دیکھ لیجئے گا بھائی. ہاتھی کے دانت کچھ اس طریقے سے ہیں کہ مرزا جی نے سنی اور شیعہ کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے حنفی بھائیوں کے. 23 مارچ 2016 کے اپنے اپلوڈڈ ویڈیو میں مرزا جی کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے نواسے اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بیٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ عبداللہ بن زبیر. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے سیدہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے، خود بھی صحابی، صحابی کے بیٹے، صحابی کے نواسے، اور عام صحابی نہیں ہیں، حضرت ابو بکر مولا ابو بکر علیہ السلام خلیفۃ الرسول، ان کے نواسے اور بیٹے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ کوئی عام آدمی ہے؟ سن لی بھائی عبداللہ بن زبیر کا فضائل سن لیے، یہ کوئی عام آدمی ہے؟ اچھا وہاں کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ مرزا جی نماز میں ہاتھ لٹکانا ثابت کر رہے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ہم نے اس کا بہت زبردست جواب دیا ہے. لیکن ذرا سننا، یہ کوئی عام صحابی ہے؟ صحابی کے صحابیہ، والد صحابی، والدہ صحابیہ، خود صحابی، خلیفۃ الرسول. اور نہیں سمجھے بات؟ ابو بکر نانا. اور سنو ذرا بات کو. صحیح مسلم کتاب الحج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 2901 کے تحت روایت لائے. مسلم قری
بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ آیا حج میں تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے اس کی اجازت دی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اس سے منع کرتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے۔ اب ہم مرزا جی سے المختصر صرف ایک جملے میں پوچھیں گے، امام صاحب ہیں انہی کے سٹائل میں کہ ہم صاحب ہیں کیا فتویٰ دے رہے ہیں حج تمتع؟ تو حج تمتع کا فتویٰ عمر کا تھا، عثمان کا تھا، ابو ذر کا تھا؟ یہ تو عبداللہ بن زبیر بھی نکلا ہے، صحابی باپ، صحابی ماں، صحابی نانا، خود صحابی، اور گھٹی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے دی۔ قوم شعیب والی حرکت تو نہیں ہوگی نا، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے، اب تو اصول نہیں بدلے گا نا۔ چلیں ہم تو آپ کو یہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ہم تو آپ کو اس سے آگے بڑھ کر ایک اور چیز بتاتے ہیں، سنیے گا ذرا بات کو۔ ایک حوالہ پہلے بس دے دیتا ہوں، یہ سنیے گا بات کو، یہ میرا ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 43 سے کتاب المناسک ہے، باب الرجل یحل بالحج ثم یجعلها عمرۃ، اس کے تحت حدیث نمبر نسخے کے اعتبار سے، جلد کے اعتبار سے حدیث نمبر 44 ہے، بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا فسخ کر لینا صرف ہم لوگوں کے واسطے مخصوص ہے، یا ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے، یعنی آپ سے پوچھا، بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے عبد الرحمن بن حارث نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کو فسخ کیا وہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا خاص تمہارے لیے، خاص یعنی صحابہ کے لیے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ والا فتویٰ بلال بن حارث نے بھی دے دیا، دے سمجھے بات کو؟ یہ مسئلہ صرف عمر و عثمان کا ہے، یہ مسئلہ صرف ابو ذر و عبداللہ بن زبیر کا ہے؟ نہیں، یہ تو بلال بن حارث بھی کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مولا علی کا چورن بیچنے والے، بھائی سمجھو ساری چیزیں معاف ہو سکتی ہیں، مولا علی کا چورن بیچنے والوں کو ہم مولا علی تو معاف نہیں کریں گے، کہ بولیں گے بے شرمو کم سے کم مولا علی کا فتویٰ تو لے لو، نہیں سمجھے؟ یہ میرات السنن کبریٰ للبہقی ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 31 ہے، کتاب الحج ہے، باب کراہیت من کرہ القران و تمتعی کے تحت حدیث نمبر 8877 ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من افرد الحج فحسن ومن تمتع فقد اخذ بکتاب اللہ و سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص صرف حج کرے گا اس نے اچھا کام کیا، اس نے، لیکن جو تمتع کرے گا یعنی حج کر لیا تو عمرہ بھی کر لے گا، فقط اخذ بکتاب اللہ و سنت النبی، تو اس نے اللہ اور اس نے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کیا، تو ثابت ہوا کہ اکیلے یعنی کہ بغیر تمتع کی نیت اکیلے حج کرنے کو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل اچھا سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی صحیح سمجھتے ہیں، مولا علی بھی صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا، وہ فیصلہ کو خدا نہ خواستہ ایسا فیصلہ نہیں تھا جو سنت کو ترک کرنے والا، جو مرزا صاحب نے تاثر دیا۔ اب میرے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ جب مرزا جی نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دور میں اس بدعت کو ختم کیا ہے، تو مرزا جی نے ابو بکر، عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما پر، دیگر صحابہ معاف بلکہ عمر بھی معاف، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا فتویٰ لگایا ہے؟ بدعتی ہونے کا۔ تو ہماری مرزا جی کے سننے والوں کو دعوت فکر ہے کہ اس بات کی، یہ اس آدمی سے احتیاط کریں، یہ بظاہر یہ کہتا ہے کہ میں تو صرف آل امیہ کا، میں تو صرف معاویہ وغیرہ ان لوگوں کا مخالف ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مخالف ہے، اور یہ شخص یعنی چھپا ہوا رافضی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔